آداب۔ تو بات ابھی پروفیسر سلی کی چل رہی تھی اور طنز و مزاح کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے این ایس اے آن لافٹر، اس میں جو مزاح کے تعلق سے جو دو نظریات تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی باتیں اس میں شامل کی کہ جو پھپتی ہے، انوکھا پن ہے، جسمانی نقائص ہیں، بے قاعدگی ہے اور بے حیائی وغیرہ کو بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر ان کا جو ورک ہے، ان کی جو تحقیق ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنسی اور کھیل میں جو کلوزنس ہے، جو قرابت ہے، اس پر وہ ایمفیسس ڈالتے ہیں، اور ہنسی کے اجزاء میں بچے کی جو مسرت آمیز حیرت ہے اور کھیل کی طرف نمایاں جو رجحان ہے اس کو بتاتے ہیں۔ اسی زمانے میں مزاح کے مسئلے پر، یعنی کہ 20ویں صدی سے قبل ارسطو اور ہابس تھے، اور پھر ایمانوئل کانٹ کا نظریہ پیش ہو چکا ہے۔ اب 20ویں صدی میں پروفیسر سلی کی بات آئی تھی۔ اب دو اور اہم شخصیات ہیں 20ویں صدی میں جنہوں نے اس مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے، یعنی ہنری برگساں، جن کی کتاب لافٹر ہے، اور سیگمنڈ فرائڈ کا نام آتی ہے ہمارے ذہن میں شعور، لاشعور اور تحت شعور کی بات آ جاتی ہے، اور بہت سارے موضوعات آتے ہیں، لیکن ان کی ایک اہم کتاب ہے وٹ اٹس ریلیشن ٹو دا انکانشس، یعنی شعور لاشعور کی جو میں نے تحت شعور کی بات کی، تو وہی ہے کہ وٹ اٹس ریلیشن ٹو دا انکانشس۔ تو یہ دو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے مزاح کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ بہت گراں قدر خط فرائڈ نے تو لاشعور سے متعلق اپنے اس تصور کی وضاحت کے لیے ہنسی کو ایک طرح سے استعمال کیا، اس مزاح کو، وجہ سنجی کو بتایا، لیکن معرکے کی چیزیں اس نے بتائی ہیں۔ برگسا کے خیال میں زندگی رفتار کا نام ہے جس میں ٹھہراؤ۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہ بتاؤں کہ اردو میں عام طور پر، انگریزی میں پروننسیشن کچھ اور ہوتا ہے، تلفظ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اردو میں جس طرح سے چیزیں لکھی رہتی ہیں اس میں ہم اس کو اسی طرح سے تلفظ کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی انگریزی داں اگر اسے سنے کہ برگساں میں کیسے پروناؤنس کر رہا ہوں تو اس کو کچھ شاید ہنسی آئے، لیکن معاملہ یہ ہے، ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو بھی اسی طرح سے رائج ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے چاہا کہ یہاں سے بتا دوں۔ تو فرائڈ کا یہ کہنا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک مومنٹ کا نام ہے، ایک مومنٹم ہے، اس میں وہ ٹھہراؤ اور جمود نہیں ہے، یا پھر مقرر انداز میں کسی شے کو پیش کرنا وہ نہیں چاہتی، یعنی ریپیٹیشن نہیں کرتی۔ وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے نا کہ یو کین ناٹ سوئم ان واٹر ٹوائس، کہ آپ پانی میں دو بار نہیں تیر سکتے، یعنی جو موج تہنشی ہوتی ہے، یعنی وقت کا استعارہ ہے کہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت چلتا رہتا ہے، بہتا دریا ہے وہ۔ تو اسی طرح سے زندگی بھی رکتی نہیں ہے، وہ بہتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو اس میں ٹھہراؤ اور انجماد نہیں ہے۔ تو یہی زندگی جو تحرک اور لچک کی خصوصیت رکھتی ہے، جب کسی مقام پر ٹھہرتی ہے، جمود کا اثر دکھاتی ہے اور میکانکی عمل کا نقشہ سامنے نظر آتا ہے، تو ہمارے سامنے، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، اسپونٹینیس ہنسی آ جاتی ہے، بے اختیار ہنسی سامنے آتی ہے۔ تو وہ ہنسی کو کیا ہے، خالص ذہنی عمل بتاتا ہے، یعنی فرائڈ، اور کہتا ہے کہ جذبات، مثلاً ترحم کے جذبات کی ہلکی سی رو بھی اسے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم کبھی اشیاء پر نہیں ہنستے، حیوانوں پر صرف اس وقت ہنستے ہیں جب ان کی حرکات بعض انسانی حرکات سے مشابہت اختیار کر لیتی ہیں، اور انسانوں پر ہم اس وقت ہنستے ہیں جب وہ اشیاء کے مانند خود کو پیش کرتے ہیں، یعنی جب ان کی لچک، فلیکسیبلٹی جو ہے وہ میکانکی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ اس کی رائے میں ہنسی نہ صرف معاشرے کے ہر اس عمل کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتی ہے جو میکانکی صورت اختیار کرنے اور جمود کو مسلط ہو جانے میں معاون ہوتی ہے، مدد پہنچاتی ہے، بلکہ اس کا کام فراریت کے ان تمام رجحانات کو نیست و نابود کرنا ہے، قلع قمع کرنا بھی ہے، جن کے زیر اثر آدمی جو ہے سوسائٹی کی جو سیدھی لکیر سے وہ بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں کہ ہنسی فرد کو دوبارہ کل میں
مدغم ہو جانے کی ترغیب دیتی ہے۔ فرد جو ہے وہ جزو ہے، وہ سماج سے ہٹا ہوا ہے، جب سماج کو ساتھ میں لیتے ہیں تو وہ کل ہو جاتا ہے۔ تو اس جزو کو کل میں ملانے کی ترغیب دیتی ہے ہنسی۔ اسی زمانے میں فرائڈ نے مزاح پر قلم اٹھایا، اس موضوع پر اس نے جو بھی لکھا اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ اس کی مدد سے وہ اپنے نظریہ لاشعور کی وضاحت کر سکے۔ لیکن اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوا، اس کا ایک یہ فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اس موضوع کو آئینہ کر دیا، یعنی وٹ کے بزلہ سنجی مزاح کے موضوع کو اس نے بہت ہی وضاحت سے، بہت اچھی طرح سے بیان کر دیا۔ اب وہ ہمارے لیے ایک طرح سے بہت واضح چیز ہے۔ تو فرائڈ کا جو ذکر آیا ہے تو فرائڈ نے اس کی 4 صورتوں کا ذکر کیا ہے مزاح کی۔ وہ کہتا ہے کہ مزاح ایک ہے کہ بے ضرر لطائف، افادی لطائف، مضحک اور خالص مزاح، یہ 4 صورتیں وہ بیان کرتا ہے۔ اب ان 4 صورتوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ مزاح کی پہلی صورت اس نے یہ بتائی بے ضرر لطائف کی، جس کا مقصد کیا ہے کہ صرف الفاظ یا افکار کی جادوگری سے سامان تفریح بہم پہنچایا جائے، یعنی بے ضرر لطائف میں صرف الفاظ کی یا فکر کی جادوگری ہوتی ہے۔ دوسری صورت مزاح کی اس نے یہ بتائی یعنی افادی لطائف کی، جس میں کیا ہے کہ طریقہ کار کو بے ضرر لطائف کا ہی وہ رکھتا ہے۔ طریقہ کار اس میں جو اس کا میتھڈ ہوتا ہے وہ پہلے والے کا ہی رہتا ہے، یعنی کہ الفاظ اور فکر کی جادوگری ہی رہتی ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کسی جنسی یا تشدد آمیز خواہش کی بھی تسکین اس میں ہوتی ہے، لہٰذا اس میں کسی نہ کسی خلاف بات ضرور ہوتی ہے۔ افادی لطائف میں بھی بے ضرر لطائف کی طرح الفاظ یا فکر کی جادوگری شامل ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ شامل کی کہ جنسی یا تشدد آمیز خواہش کی بھی اس میں تسکین ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی خلاف کے خلاف بات ہوتی ہے، سوسائٹی کے خلاف ہو یا پھر کسی فرد کے خلاف ہو۔ تو اس کا خیال ہے کہ یہ جو بے ضرر لطائف سے مسرت کے حصول کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ان میں انسان ڈوب جاتا ہے اور اپنے بچپن کے حالات اور ماحول میں پہنچ جاتا ہے اور وہی طریقے فکر و استدلال اپناتا ہے۔ اس طرح عام زندگی کے گزران کے لیے جو مطلوبہ وقت چاہیے ان میں ایک کفایت اور بچت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ہنسی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری طرف افادی لطائف جنسی یا تشدد آمیز خواہشات کو آزاد کرتے ہیں جو عام زندگی اور سوسائٹی سے ہم آہنگ نہ ہونے کی حالت میں دبائی جا چکی ہیں، کیونکہ ان کو دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی کے خلاف بات ہے تو دل آزاری ہوگی، اور پھر یہ کہ بہت سارے اس کے ساتھ اس کی نزاکتیں جڑی ہوئی ہیں تو اس کو روکتے ہیں، تو افادی لطائف میں یہ چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو خواہشات افادی لطائف کا خوشنما لباس پہن کر زیب تن کیے اور یوں سینسر کے پہرے داروں کو دھوکہ دے کر اپنے قیدی ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تیسری صورت جو مزاح کی فرائڈ نے بتائی وہ مضحک ہے۔ مضحک سے حصول مسرت کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ قوت تخیل میں بچت پیدا کرتی ہے، اور وہ اس طور پر کہ مضحک تحریک ہمیں یہ باور کراتی ہے، یہ یقین دلاتی ہے کہ ایک خاص کام کی تکمیل کے لیے ہمیں طاقت اور قوت کی ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے تھی، ایک مقررہ مقدار کی ضرورت تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت جلد یہ ریئلائز ہو جاتا ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو اس سے بہت کم قوت خرچ کر کے بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا جو زائد قوت ہے، جو فاضل قوت ہے وہ ہنسی کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔ وزیر آغا نے اس کی بہترین مثال دی ہے، یعنی کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، یا جسے مزاح کی آخری صورت فرائڈ نے خالص مزاح کی بتائی ہے۔ خالص مزاح ہمارے بہت کام کی چیز ہے، اس کو بہت تفصیل سمجھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چونکہ یہاں اس وقت کی کمی ہے تو خالص مزاح کی صورتوں کو پیدا کرنے کے کیا کیا ترکیبیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا وسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور طنز کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہاں پہ خالص مزاح کے بارے میں فرائڈ کیا کہتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے حاصل مسرت کو قوت جذبات میں بچت کا نتیجہ کہا ہے۔
اب اس کی ایک مثال سامنے ہوگی تو زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اگر الف ایک مصیبت میں گرفتار ہے، یہ مثال وزیر آغا نے دی ہے اور میں وہاں سے اسے نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے، کہ اگر الف ایک مصیبت میں گرفتار ہے اور بے کو اس سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن الف کی کسی بات سے بے کو محسوس ہوتا ہے کہ الف اپنی مصیبت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو الف بھی تو بے بھی الف کا ہمنوا بن جاتا ہے. یعنی پہلے تو بے کو الف سے ہمدردی ہوئی کہ مصیبت میں ہے، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ الف خود اپنی اس مصیبت پہ، اس ٹربل پہ وہ دکھی نہیں ہے، وہ اس سے بلکہ خوشی ہو رہی ہے، اس دکھ کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، تو بے جو ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اس طرح بے کی جو جمع شدہ ہمدردی تھی، جو ہمدردی پیدا ہوئی تھی اسے دیکھ کر کے، ایک اکنامی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بچت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو بچت ہے وہ ہنسی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فرائیڈ نے ہنسی کے تعلق سے جو تفصیلات پیش کی ہیں، ان تفصیلات نے الگ الگ مفکرین کے خیالات میں، بعد کے جو مفکرین نے کام کیا ہے ہنسی کے اوپر اور مزاح کے اوپر، ان کے خیالات میں آپ دیکھیں کہ بنیادی پتھر کا کام ہے. ایک طرح سے یہ بہت ہی معرکۃ الآراء کام ہے فرائیڈ کا، کیونکہ فرائیڈ کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 3 کتابیں اور اہم شائع ہوئیں. یعنی ایک تو کتاب تھی دا سائیکولوجی آف لافٹر اینڈ کامیڈی، وائی ٹی گریگ کی. اسی سے دوسری کتاب تھی میکس ایسٹمین کی انجوائمنٹ آف لافٹر، اور آرتھر کوئسلر کی ایک کتاب تھی انسائٹ اینڈ آؤٹ لک. تو ان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فرائیڈ نے نظریات پیش کیے ہیں، جو خیالات اپنے تفصیل سے بیان کیے ہیں، ان میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے. ان کتابوں میں الگ الگ باتیں بھی ہیں، بہت سارے نکات پیدا کیے ہیں ان ماہرین نے، لیکن یہ کہ ایک کہتے ہیں کہ جو مرکزی نقطہ ہے، ایک مرکزی خیال ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ فرائیڈ سے ہی اس میں آپ دیکھیں گے اس کی اثر پذیری ہے. خاص طور سے گریگ اور کوئسلر کی جو کتابیں ہیں اس میں فرائیڈ کے جو نظریات ہیں، جو اس کے افکار ہیں، اس کے واضح اثرات اسے محسوس کیا جا سکتے ہیں. تو یوں تو آپ دیکھیں کہ ہنسی سے متعلق فرائیڈ کے جو زیادہ تر افکار ہیں اس سے گریگ کو اتفاق ہے، وہ اسے اگری کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس نے فرائیڈ کے جنسی یا تشدد آمیز خواہش کے بجائے محبت یا نفرت کے جذبات کو نمایاں جگہ دی ہے. تو ایک نئی بات اس نے یہ پیدا کی کہ فرائیڈ کا جو نظریہ تھا کہ جنسی یا تشدد آمیز خواہش کی تسکین ہوتی ہے ہنسی سے، اس میں یہ چیز اس نے شامل کی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت یا نفرت کے جذبات کو اس نے بتایا، نمایاں جگہ دی، اور یہ کہا کہ عام زندگی میں ہم ان رجحانات کے کھلے بندوں تسکین نہیں کر پاتے، یعنی کسی سے محبت کا اس طرح سے اظہار نہیں کر پاتے یا نفرت کا اظہار نہیں کر پاتے. بہت ساری جو سماجی قیود ہیں، جو لمیٹیشنز ہیں ہماری، چاہے جس وجہ سے بھی ہوں، محرکات چاہے اس کے جو بھی ہوں، لیکن ہم قیود میں جیتے ہیں، ہم لمیٹیشنز میں جیتے ہیں. تو اس لیے یہ مزاح کے وسیلے سے اس طرح اس کی تسکین حاصل کر لیتے ہیں کہ جو مسلمہ اقدار ہیں ان کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فرائیڈ کے نظریات کو ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہوئے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، اس کی ایک توسیع کی ہے. میکس ایسٹمین، جس کی کتاب انجوائمنٹ آف لافٹر کا بھی میں نے ذکر کیا آپ سے، اس نے ہنسی کو ایک الگ زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی اور مزاح کو وہ قطعاً علیحدہ انسانی جبلت کہتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ مزاح جو ہے کھیل کی جبلت ہے، اور اس کا اہم کام یہ ہے کہ انسان کو صدمے یا مایوسی کا ہنس کر کھیل کر مقابلہ کرنے کی ترغیب دی جائے. اب اس نے اس مزاح کے لیے اس نے 4 اصول بیان کیے ہیں. پہلا اس نے یہ بتایا کہ اشیاء صرف اس وقت مزاحیہ رنگ اختیار کرتی ہیں جب ہم خود مزاح کے موڈ میں ہوں. اگر ہم بہت سنجیدہ ہوں تو مزاح کا نام و نشان تک نہیں ملے گا. یعنی اس اصول میں یہ بات ہے کہ آدمی انڈیویجول کا جو موڈ ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ اس میں مزاحیہ رنگ اختیار کرنے میں. آدمی کیا سوچ رہا ہے، فرد کیا سوچ رہا ہے، اگر وہ اچھے موڈ میں ہے تو اس کو چیزیں بھی اس طرح سے نظر آئیں گی. لیکن اگر وہ بہت کوئی سیریس کام کر رہا ہے تو اس وقت اس کو مزاح نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ اس کے چیزوں میں، اس کی باتوں میں نہیں آئے گا. تو مزاح پیدا کرنے کے
جو 4 اصول بیان کیے مزاح کے، اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی کا جو موڈ ہے وہ طے کرتا ہے۔ دوسری چیز بتائی اس نے کہ جب ہم مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں تو خوشگوار چیزوں کے ساتھ ساتھ ناخوشگوار چیزیں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ گویا اسی طرح سے اسی پہلے اصول کو اس نے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بتایا ہے۔ تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ ہنسی کھیل کا رجحان بچپن کا امتیازی نشان ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ ہنسنا ہے، بات بے بات میں ہنسنا، اور ہر وقت کھیلنے کا ایک جو ان کے اندر رجحان ہوتا ہے، یہ امتیازی نشان ہے، اور بچوں کی ہنسی مزاح کو اس کے سادہ ترین انداز میں پیش کرتی ہے۔ اور آخری اصول اس نے بتایا کہ مزاح جو ہے، 4 اصول بیان کے، چوتھا اصول اس نے یہ بتایا کہ بالغوں میں ہنسی کھیل کا یہ رجحان کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے، لہٰذا وہ ناخوشگوار اشیاء کو مزاحیہ رنگ میں دیکھنے اور ان سے محظوظ ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ ابھی میں نے آرتھر کوئسلر کا ذکر کیا۔ مزاح سے متعلق جدید تحقیق میں اس کے افکار کو خاص معنویت حاصل ہے۔ اس کے خیال میں انسانی زندگی پر 2 رجحانات مسلط ہیں۔ ایک ہے مدافعت کا رجحان، جسے اس نے سیلف ایزرٹیو کا نام دیا ہے، اور دوسرا سیلف ایزرٹیو یعنی کہ مدافعت کا رجحان ہے، اور تشدد یا مدافعت کا رجحان ہے جسے وہ سیلف ایزرٹیو کہتا ہے۔ اور ایک دوسرا رجحان اس نے یہ دیا کہ یعنی کہ انسانی زندگی پر جو 2 رجحانات مسلط ہیں، اس میں ایک تو سیلف ایزرٹیو ہو گیا، اور دوسرا ہے پھیلاؤ اور آفاقیت کا رجحان یعنی کہ سیلف ٹرانسینڈنگ کا رجحان۔ تشدد اور مدافعت یعنی سیلف ایزرٹیو کے رجحان کے زیر سایہ انسان کیا کرتا ہے؟ برتری، جنسی تشدد اور خود غرضی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسرا جو سیلف ٹرانسینڈنگ کا جو اس نے رجحان بتایا ہے کہ انسانی زندگی پر یہ 2 رجحان مسلط ہوتے ہیں، تو آفاقیت کے رجحان کے تحت وہ ہمدردی، محبت اور بے غرضی کو رکھتا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اول ذکر یعنی کہ سیلف ایزرٹیو جو ہے وہ تربیہ انداز ہے، اور آخر ذکر جو ہے یعنی کہ سیلف ٹرانسینڈنگ، جسے وہ کہتا ہے کہ آفاقیت کا رجحان، جس میں ہمدردی ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، بے غرضی ہے، اسے وہ المیہ کی تخلیق کا ضامن بتاتا ہے۔ یعنی جو تخلیقات ہوتی ہیں انہی 2 رجحانات سے متاثر ہو کر کے ہوتی ہیں، مگر ان دونوں کی آمد کا راستہ کیا بتاتا ہے کہ ایک ہی ہے، اور وہ دونوں ایک سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس طریقے کو اس نے کیا کہا ہے؟ عمل رابطہ، یعنی ڈسلوکیشن۔ اب ڈسلوکیشن کیا چیز ہے؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ادب میں جو ادب کی جان ہے، 2 چیزوں کے درمیان ہم ربط ہی تو پیدا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے، تو ظاہر ہے کہ شیر کے اندر جو بہادری کی خصوصیت ہے وہ ہم زید کے اندر ثابت کر رہے ہیں، تو ایک تشبیہ ہے، زید شیر ہے، استعارہ ہو گیا۔ تو گویا جو ڈسلوکیشن ہے یعنی ربط ہے، یہی ربط مزاح کی جان ہے، جس سے کہ ہمارا، جس کے سہارے، جس کی مدد سے ہمارا پورا تخیل وہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے آپ سے گفتگو کی اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو ظرافت کا اور مزاح کی تعریف اور اس کے اقسام سے متعلق ہے، اور اس گفتگو کا جو دوسرا پہلو تھا اس بات سے متعلق تھا کہ علماء فکر و فن نے مزاح کے سلسلے میں کیا کیا نظریات پیش کیے ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں ارسطو، ہابز، فرائڈ، گریگ، گسٹمین وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح ہم نے مزاح کے سلسلے میں چند بنیادیں اس طرح ہمیں مزاح کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں معلوم ہوئیں۔ اب یہاں سے اختصار کے ساتھ اس کے ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ پنپا کیسے۔ تو مزاح کے ارتقاء کو آپ وزیر اعلیٰ کو پڑھیں گے تو یہ مثال انہوں نے دی ہے کہ اس ندی کی طرح اس کو مانا جا سکتا ہے، یعنی وہ طوفانی ندی جو پتھروں اور چٹانوں سے سر پٹکتی ہے اور شور مچاتی ہے اور جھاگ اڑاتی ہے، اخیر میں ایک کشادہ اور پرسکون دریا کی صورت اختیار کر لے اور پھر سمندر میں ضم ہو کر امر ہو جائے۔ بچے کی ہنسی اور قہقہے میں وسعت و گہرائی کا فقدان ہوتا ہے، اسی طرح وحشی کے ہاں بھی ہنسی اور قہقہا خوب ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی، اس پہ کوئی پہلوداری نہیں ہوتی۔
یہی وجہ ہے کہ بچہ اور وحشی ایسی باتوں پر بے اختیار قہقہہ لگا سکتے ہیں جن پر ایک بالغ نظر انسان کو ہنسی نہیں آتی اور اس کے ذوق سے وہ چیز پست معلوم ہوتی ہے۔ تو قہقہہ کا آغاز کب ہوا؟ جب انسان نے حیوان کی میکانیکی زندگی سے نجات پائی ہے۔ حیوانی زندگی کا طر امتیاز کیا ہے؟ وہ جبلت اور طبعی رجحان کا تسلط ہے۔ جو جانور ہیں، جو ان کی جو زندگی ہے، وہ ریگولیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک جبلت ہے اور تبھی ان کا اپنا رجحان ہے، اس سماج کا دباؤ اور وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ جبلت سے ریگولیٹ ہوتی ہیں، اس سے منضبط ہوتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے کہ قہقہے کا آغاز اس وقت ہوا جب انسان نے حیوان کی میکانیکی زندگی سے نجات پائی، جو اس کا میکینیکل ایک طرح سے یعنی جبلت اور طبعی رجحان کے زیر اثر جو اس کی سرگرمیاں تھیں، جو اس کے اقدامات تھے، ان سے جب اس نے نجات پائی ہے تب جا کر کے یہ قہقہہ شروع ہوا ہے۔ یہاں تخیل جو ہے محض جبلت کے سائے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کا جو بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تخیل نے طبعی رجحان سے اپنا دامن چھڑا لیا، یعنی اس کی جو افتاد طبع ہے، جو ایک اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو جبلت ہے، اس سے اس کے تخیل وہاں سے وہ ہٹ گیا، اس نے دامن چھڑایا اور طبعی رجحان کے میکانیکی عمل کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھنے لگا، یعنی وہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ ایک میکانیکی عمل ہے جانور کا، حیوان کا، اس سے اس نے خود کو الگ کیا، اس کے اندر بھی جو طبعی رجحان تھا، جو جبلت تھی، اس نے تخیل کو دور رکھا اور تخیل اب اس میکانیکی عمل کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کی جذباتی زندگی لغو اور بے معنی بھی ہو سکتی ہے۔ اس احساس سے اس میں قہقہے کی تحریک پیدا ہوئی۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اولین انسان کے اس قہقہے میں شدت اور گوشت تو بہت زیادہ تھی، جو قبائل میں رہتے تھے، جو وحشی تھے، لیکن گہرائی اور لطافت کا اس میں فقدان تھا۔ قہقہہ شدید تھا، گونج بہت تھی، لیکن لطافت کا فقدان تھا، گہرائی کا فقدان تھا۔ اس کا جو مزاج تھا وہ زیادہ تر عملی مذاق تک محدود تھا، یا پھر وہ ان باتوں کو نشانہ تمسخر بناتا تھا جو اس کے ماحول سے الگ تھی، مختلف تھی۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، مطلب کوئی آج بھی دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، وہاں کوئی انگریز چلا جائے، اپنی جس ڈریس میں وہ رہتا ہے، ٹوپی لگائے ہوئے، چشمہ پہنے ہوئے اور یہاں تک ہاف پینٹیں پہنے ہوئے، تو اس کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے وہ چیز نہیں ہے، مطلب وہ بالکل کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ لیکن دیہات میں جہاں پر پورے کپڑے پہنتے ہوں اور ایک خاص طرح کا لباس ہو تو ان کے لیے وہ ہنسی کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں کے جو دیسی لوگ ہیں جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے ہو سکتی ہے ہنسی کی چیز۔ تو گویا یہ جو کہنا چاہیے کہ ماحول سے مختلف ہونے کی بات ہے، اس سے بھی ہنسی کو، مزاح کو تقویت، وہ تحریک ملتی ہے۔ تو یہ جو مزاح میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ اس میں ہمدردی کا جذبہ ہونا ضروری ہے، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ مزاح میں جو ہمدردانہ پہلو شامل ہوا ہے وہ بہت بعد کی چیز ہے۔ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ سماجی نظام بڑھتا اور پھیلتا گیا ہے اور انسان کا شعور باریدہ ہوتا گیا ہے، پختہ ہوتا گیا ہے، ویسے ویسے مزاح میں آپ دیکھیں گے کہ ہمدردی کا پہلو نمایاں ہوتا گیا ہے۔ تو طبقاتی کشمکش کے ساتھ ساتھ چند دوسرے عوامل بھی اس ہمدردانہ جذبات کو پیدا کرنے میں معاون رہے ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی ایک طبقاتی کشمکش کے ساتھ تو ہے ہی، طبقاتی کشمکش کا محرک ہے، ساتھ میں ذہن وسیع ہوا ہے، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا انداز وسیع ہوا ہے، ہم پر نئی نئی دنیایں روشن ہوئی ہیں، نئے نئے بر اعظم ایکسپلور ہوئے بعد میں۔ تو کولمبس نے جیسے امریکہ کی دریافت کی تو اس کے بعد ہمیں ایک نئی دنیا ملی، پھر وہاں کا بدوباش اختیار کرنے والوں کا طریقہ معلوم ہوا۔ تو ہماری جو ذہنی وسعت ہے وہ بھی ایک محرک ہے مزاح کا۔ اسی طرح سے اخلاقی اقدار، پھر سیاسی اور سماجی آزادی اور پھر دولت کے تصور میں، تو یہ کچھ محرکات ہیں، ان نے ہمارے ذوق مزاح کی آبیاری کی ہے، اس کی ذوق مزاح کی آبیاری میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔
اب ہمارا مزاج جو ہے وہ گروہ کی ہنسی سے یعنی کورل لافٹر سے آگے بڑھ کر کے اس سے ڈیولپ کر کے ایوالو ہو کر کے کہاں پہنچ گیا؟ انڈیویجول لافٹر میں پہنچ چکا ہے، اور ہم اپنی ہنسی سنجیدہ زندگی پر نہ ڈلوا سکتے ہیں اور اپنی اس وقت سنجیدہ اور اہم نظر آنے والی باتوں کو حماقت سمجھ کر اس پر آسانی سے قہقہہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی تو آج مزاح نے یاس سے ایک سمجھوتا بھی کر لیا ہے، یعنی یاس مزاح کو بے اختیار قہقہہ لگانے سے باز رکھتی ہے، وہیں مزاح یاس کو ہچکیوں میں تبدیل ہونے سے باز رکھتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مزاح کے حوالے سے میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اب اس کے بعد جو 4 فرائڈ کی جو نظریات تھے، 4 صورتیں تھیں مزاح کی، وہ بیان ہو گئی ہیں۔ اب اگلے لیکچر میں میری کوشش یہ ہوگی کہ مزاح کو پیدا کرنے کے جو عوامل ہیں کہ کیسے کیسے کیا کیا وسائل ہو سکتے ہیں، کیا ادبی وسائل ہو سکتے ہیں، یعنی مبالغہ ہے، موازنہ ہے، اسی طرح سے لفظی رعایت ہے، اس کے ذریعے سے ہم مزاح کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ مزاح جو ظرافت ہے، ظرافت کے تحت بہت سارے الفاظ جو قریب المعنی ہیں وہ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہے۔ تو اس کے فرق کو ہم نے اس کی نزاکتوں کو آج سمجھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ مزاح کے سلسلے میں 20ویں صدی سے قبل جو نظریات تھے، 20ویں صدی میں جو نظریات ہیں یا اس کے بعد جو کام کرنے والوں نے اس پر تحقیق کی اور ہمیں بتایا کہ مزاح کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں وہ نمود میں آتی ہے، وہ کیوں ظاہر ہوتی ہے، یا ہنسی کیوں آتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا آج ہم نے ذرا تفصیل سے جائزہ لیا۔ آگے طنز اور ظرافت، طنز اور مزاح کے اوپر اور بھی تفصیل سے بات ہوگی، تاکہ اس سیریز میں جو دوسرے لیکچر ہوں اور پھر وہاں جب مزاح کا ذکر ہو، وہاں جب ظرافت اور طنز کا ذکر ہو، تو آپ کو کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ رہے، اس کی کوشش کی جائے گی اور اس کو بہت تفصیل سے بیان بھی کیا جائے گا، تاکہ آپ طنز اور مزاح کے تصور سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔